الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خلقت أنا وآدم بين الماء والطين. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا. پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونوں مکان کو سجایا گیا. معزز سامعین کرام اور عاشقان نبوت، اس ذات مقدس کے تذکرے سے ہم اس محفل کو منور کرنا چاہتے ہیں جس کے اشارے سے چاند دو ٹکڑا ہو گیا، جس کے دنیا میں آتے ہی ایران کا تخت شاہی پلٹ گیا، جس کی انگلیوں سے چشمہ جاری ہو گیا، جس کی نبوت کی شہادت کنکریوں نے دی، جس کی امانت و دیانت کی تصدیق دشمنوں نے کی، جس کے طفیل میں کائنات کے گیسوں کو سنوارا گیا، اور جو لولا کلمہ خلقت الافلاک کا مصداق تھا، یعنی رشک شمس و قمر فخر جن و بشر خالق ارض و سما کا محبوب صاحب لولاک خلاصہ کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک سے اس محفل کو معطر کروں گا. حضرات، سیدہ آمنہ کا تارا، عبداللہ کا جگر پارا، امام الانبیاء، سرتاج اولیاء، فخر رسول، مولائے کل، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ اگر نہ ہوتے تو شمس و قمر نہ ہوتے، اگر ختم رسول نہ ہوتا تو بحر و بر نہ ہوتے، اگر سرتاج اولیاء نہ ہوتا تو ارض و سما نہ ہوتے، اگر محبوب کبریا نہ ہوتا تو لوح و قلم نہ ہوتے، اگر ہادی عالم نہ ہوتا تو 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کا سلسلہ نہ ہوتا. کتاب فطرت کے سرورق پر جناب احمد رقم نہ ہوتا، کتاب فطرت کے سرورق پر جناب احمد رقم نہ ہوتا تو یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، یہ محفل کونوں مکان نہ ہوتی جو امام رسول نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا. چنانچہ محبوب سید الوجود مظاہراتم رب ودود کا ارشاد ہے کہ حق تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر جب ان میں روح ڈالے گئی تو سب سے پہلے ان کی نگاہ عرش پر پڑتی ہے تو کیا دیکھتے ہیں کہ عرش کے اوپر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حضرت آدم نے عرض کیا کہ اے بار الہی یہ کون ہے؟ یہ کس شخصیت کا نام واسم گرامی ہے؟ ارشاد ہوتا ہے آدم یہ میرا خاص پیغمبر ہے، یہ تیری ہی اولاد میں سے ہوگا، اور اے آدم اگر مجھے ان کا پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو تمہیں بھی پیدا نہ کرتا، تمہیں اس لیے پیدا کیا کہ ان کو دنیا کے اندر لانا تھا. حضرات، یہی وہ مقدس ہستی ہے جس کے صدقے میں ایمان کی گرا قدر دولت نصیب ہوئی، اسی کے صدقے میں رب ذوالجلال کی محبت نصیب ہوئی، اسی کے صدقے میں جنت کی نعمت عظمیٰ وجود میں آئے، اسی کے صدقے میں قرآن کا بے مثال تحفہ عنایت ہوا، اسی کے جہد مسلسل سے 1,00,000 جانثاروں کا قافلہ تیار ہوا. ایسے جانثار جنہیں اپنی جان سے زیادہ محبوب کی جان پیاری تھی، جنہیں اپنی خواہش سے زیادہ محبوب کی بات پیاری تھی. چنانچہ حضرت زید کو سولی پر چڑھایا جا رہا ہے، جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، نہ پائے رفتن نہ جائے ماتن. ایسے نازک وقت میں ان سے سوال کیا جا رہا ہے کہ زید سچ بتاؤ، تمہیں چھوڑ کر محمد کو سولی پر چڑھا دیا جائے، کیا تمہیں یہ پسند ہے؟ نہیں. سینے پر ہاتھ رکھ کر اس عاشق رسول کا جواب سنیے. اس شیدائے نبی نے جواب دیا، ارے بے وقوف لذت ایمان سے بیگانے، ارے بے وقوف لذت ایمان سے بیگانے، محمد اور محمد کی محبت کو تو کیا جانے. کہاں برداشت دیکھی تو نے شیدائے محمد کی، کہاں برداشت دیکھی تو نے شیدائے محمد کی، خلش برداشت کر سکتا نہیں پائے محمد کی. یہ سب کچھ ہے گوارا پر یہ دیکھا جا نہیں سکتا، ان کے پیر کے تلوے میں کانٹا بھی چپ جائے. فرزندان شیدائیان اسلام خدای قادر و قیوم نے پوری کائنات کو 6,000 سال میں پیدا کیا. ارشاد ہے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، کہ آسمان و زمین کو ہم نے 6 دن میں پیدا کیا. اور دوسری جگہ ارشاد ہے وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، کہ آخرت کا ایک دن دنیا کے 1,000 سال کے برابر ہے. معلوم ہوا کہ خداوند قدوس نے پوری کائنات کو 6,000 سال
میں پیدا کیا. اگر مجھ سے کوئی سوال کرے کہ قصہ کیوں کیا گیا, میں کہوں گا اس لیے کہ محبوب باری کو دنیا کے اندر لانا تھا. آسمان پر چھتہ دی گئی اس لیے کہ محبوب کو لانا تھا. زمین کو فرش بنایا اس لیے کہ محبوب کو لانا تھا. دریاؤں میں پانی رکھا اس لیے کہ محبوب کو لانا تھا. ستاروں میں حکمیں لگائے اس لیے کہ محبوب کو لانا تھا. معلوم ہوا کہ مقصود اصلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے, اس لیے سارا نظام بنایا گیا. لہذا سید الکونین اگر نہ ہوتے تو آج کا تقریر جلسہ بھی نہ ہوتا. حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی کے شعر پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. لگاتا ہاتھ نہ پتلے کو ابو البشر کے خدا, لگاتا ہاتھ نہ پتلے کو ابو البشر کے خدا, اگر ظہور نہ ہوتا تمہارا آخر کار. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.